big as your imagination. ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں، گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفی منظور کر لیا ہے اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 اپریل کو طلب کر لیا گیا ہے۔ کل کے اجلاس میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اپوزیشن کی جانب سے اب تک کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف سلیم شیخ لاہور کے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ۔ جی سلیم شیخ، ایک بڑا جو ہے یہ مارکا ہوگا پی ٹی آئی اور خاص طور پر ترین گروپ کے درمیان کہ وہ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے چودھری برادران کی حمایت کروا سکیں۔ جی بالکل، جو ہے جیسے کہ گورنر پنجاب کی طرف سے آج اجلاس طلب کیا گیا ہے اور کل کی تاریخ میں یعنی 2 اپریل کو اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے پنجاب اسمبلی کا کہ وہ اس کے شیڈول کا اعلان کس طرح کرتا ہے، کیونکہ ابھی سب سے پہلے جو پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے ایک نوٹیفیکیشن کرنا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے الیکشن کے شیڈول کا باضابطہ اعلان کیا جانا ہے اور ابھی تک الیکشن کے شیڈول کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ تاہم ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آج 5 بجے تک الیکشن کے شیڈول کا اناؤنس کر دیا گیا تو پھر کاغذات نامزدگی آج ہی جمع ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر فارمولہ یہ طے کیا جائے گا کہ آج اس کو جو ہے جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے اس کو کل کے لیے انتخاب کی تاریخ دیتا ہے یا پھر اس کے بعد کی تاریخ دیتا ہے۔ لیکن جو ہماری ابھی اسمبلی سیکریٹریٹ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، یہاں جو اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج جو کاغذات نامزدگی جمع کروانا جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ 5 بجے تک جو ہے آئین کے مطابق قانون کے مطابق جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا اعلان کیا جانا ضروری ہے، جو کہ ابھی تک نہیں کیا گیا اور اگر آج نہ ہوا تو پھر کل کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے اور امکان یہ کیا جا رہا ہے کہ پیر کو جو ہے الیکشن ہوں گے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے جو ہے 30 کو الیکشن ہوں گے۔ لیکن ایک رائے یہاں پر یہ بھی ہے اسمبلی سیکریٹریٹ کی کہ ممکن ہے کہ اتوار کو ہی الیکشن کروا دیے جائیں اور اس کے لیے ابھی جو ہے کسی نے ہمیں اس بات کی تصدیق نہیں کی، کیونکہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں میں اس وقت موجود ہوں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس پر جو ہے فیصلہ جو ہے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے۔ سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ سینئر اینکر پرسن منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں۔ منیزہ جہانگیر، کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ وفاق میں تبدیلی سے پہلے پنجاب میں تبدیلی آ جائے، نئے وزیر اعلیٰ بن جائیں یہاں پر؟ جی یہ تو آپ کو بہتر سلیم شیخ کا بھی کچھ بتا سکیں گے، مگر جو پنجاب جو وفاق کے اندر تبدیلی آنی ہے وہ تو سنڈے کو آ جائے گی اور اس کے اندر جو ایک ریکوزیشن بھی کی گئی ہے ایک اپوزیشن کی طرف سے وہ یہی ہے کہ اور ان کی کوشش بھی یہی ہوگی کہ اسی وقت نیا لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ منتخب کر دیا جائے۔ اب وہ اسپیکر کی بات دید ہے کہ وہ اس کو کب کرتے ہیں، کیا وہ اسی دن کر لیتے ہیں یا اگلے دن سے لے کے جاتے ہیں، تو یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وفاق کے اندر تبدیلی زیادہ جلدی آئے گی اور پنجاب کے اندر جو ہے ابھی بھی مسئلے مسائل ہیں، اس لیے چونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے، تو وہاں پہ جو جوش کی سیاست ہے وہ ذرا لیٹ شروع ہوئی ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وفاق کے اندر وہ بہتر وہ زیادہ جلدی ہو جائے گی تبدیلی۔ تو منیزہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو تبدیلی وفاق میں آئے گی وہی تبدیلی یعنی کہ وہی پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں بن پائے گی؟ دیکھیے اس وقت جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اور لمحہ بلمحہ بدل رہے ہیں، پریڈکٹ کرنا کہ پاکستان کے اندر کیا ہوگا یہ بڑا مشکل کام ہے، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس پنجاب گورنمنٹ نہ آئے یا پنجاب میں وہ حکومت نہ بنا سکیں، کیونکہ اگر وہ پنجاب میں حکومت بنا لیتے ہیں تو پھر جو اگلا الیکشن آئے گا جنرل الیکشن آئے گا ان کے لیے جیتنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس بات کو اگر ہم دیکھیں کہ جو نیوٹرل ہونے والے لوگ ہیں کیا وہ پنجاب میں بھی نیوٹرل ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی رہی ہے، ان کو کنگز پارٹی ہم کہتے رہے ہیں، کیا انہوں نے جو جتنے بھی اپنے مشورے لیے ہیں کیا ان سے پوچھے بغیر لیے؟ میں نہیں سمجھتی، میں سمجھتی ہوں کہ کچھ مشورے انہوں نے ان سے پوچھ کے لیے ہیں، اور اگر پنجاب کے اندر کو سامنا ہے تو وہ چودھری پرویز الہی کے جو مشورے دینے والے ہیں ان سے بھی ہوگا۔
صحیح. اچھا, حمزہ شہباز نون لیگ کی جانب سے نامزد ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے, اور اگر ہم نون لیگ کا سابقہ دور حکومت دیکھیں تو اس سے عوام ہمیں لاہور کے اور پنجاب کے خاصے خوش نظر آتے ہیں. کیا پرانے دور کو دیکھتے ہوئے لوگ فیصلہ کرنے میں آسانی کریں گے ان کے لیے؟ دیکھیے, اس وقت یہ زیادہ, چونکہ یہ ایک جنرل الیکشن تو نہیں ہو رہا ہے, اسمبلی کے اندر تبدیلی ہے. بالکل, جو اسمبلی کے اندر تبدیلی ہوگی اس کی یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ جو جوڑ توڑ کی سیاست کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, اور اس کے اندر جو علیم خان اور جے کے پی کا گروپ ہے وہ کنگ میکرز ہو سکتے ہیں, تو وہ کس طرف جاتے ہیں وہ بڑا اہم سوال ہے. اور پھر میں آپ کو اس طرف ہی جاؤں گی کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو مشورہ کیا دیا جائے, کیا آپ نے کس طرف جانا ہے اور کس طرف رہنا ہے. مگر میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں, میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ جو ہے کرنا بڑا مشکل ہوگا, فالو کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ پنجاب کے اندر بھی نون لیگ کی حکومت آ جائے. ان کو ایک چیلنج کا سامنا ہے, مگر ظاہر ہے اس وقت جو ہے خاص طور پہ پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں وہ اپنے الیکٹریٹ کو سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا رخ اور ہوا کا رخ سیاست کا کس طرف جا رہا ہے. اور وہ واضح ہے کہ وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پاپولر جماعت ہے پنجاب کے اندر. صحیح. تو جن ایم پی ایز نے الیکشن لڑنے جانا ہے ان کے دماغ میں ہوگا کہ ہم نے ٹکٹ کون سا استعمال کرنا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اب کے لیے جوڑ توڑ اس کچھ مہینوں کے لیے نہیں ہوگی, یہ ہوگی اگلے الیکشن کے لیے. بالکل سلیم شیخ, تیاری اگلے الیکشن کی ہے لیکن یہ دور بھی تو گزارنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ترین گروپ کو منا لیا جائے گا؟ جو اس وقت خبریں ہیں کہ وفاقی وزراء کچھ ہیں جو جوڑ توڑ میں ہیں, مصروف ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ واپس آ جائیں پی ٹی آئی میں. کوششیں جو ہیں وہ ساری طرف سے ہیں, اور سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کوششیں کر رہے ہیں. وفاقی وزراء بھی ہیں, پنجاب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی کوششیں ہیں, اور پنجاب کے جو وزراء کی ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو ناراض لوگ ہیں, خصوصاً ترین گروپ, علیم خان گروپ اور شینا گروپ, اور اس کے علاوہ جو انڈیویجول ناراض ہیں, تمام سے رابطے کیے گئے ہیں اور تمام کو اس بات پر آمادہ کیا جائے جو حکومتی امیدوار ہیں چودھری پرویز الہی, ان کو ووٹ دیا جائے اور ان کو کامیاب بنایا جائے. لیکن ابھی تک جو ہے جو دو بڑے گروپ ہیں, جس میں ایک ترین گروپ ہے اور ایک علیم خان گروپ ہے, ان دونوں کی طرف سے جو ہے وہ باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا. دونوں گروپ کے جو ہے حکومتی اور اپوزیشن دونوں جماعتوں سے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں, رابطے بھی ہو چکے ہیں, لیکن ابھی ان کی طرف سے نہ ہی کسی قسم کا کوئی وعدہ کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. دونوں طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ ہم اپنے جو قائدین ہیں ان سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن علیم خان گروپ سے جو ہے حکومتی ٹیم یعنی پرویز الہی یا پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی ایسا کوئی رابطہ سامنے نہیں آیا کہ ان کو بھی منانے کی کوشش کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. اور علیم خان گروپ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ 20 سے زائد 30 کے قریب جو ہے وہ اراکین صوبائی اسمبلی ہیں. لیکن جب ہم نے بار بار اس پر رابطہ کرنے کی کوشش کی اور مختلف لوگوں سے بات کی ہے تو ان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے لوگ 3 سے 4 ہیں, کیونکہ علیم خان ابھی تک جو ہے 2 ہفتے سے زائد ہو چکے ہیں, اپنے گروپ کے لوگوں کی تعداد سامنے نہیں لے کر آ سکے. تاہم ان کا مسلسل بار بار یہی دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ 30 سے زائد اراکین اسمبلی ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے باشکاف الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے طور پر ووٹ نہیں دیں گے. اور انہوں نے 2 روز قبل جو ایک پریس ریلیز جاری کی تھی اس میں انہوں نے ایک چارج شیٹ جاری کر دی تھی عمران خان کے خلاف اور پرویز الہی کے خلاف. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر نیا پاکستان ہی بنانا تھا تو پھر پی ٹی آئی بنانے کی کیا ضرورت تھی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تبدیلی لے کر ہی آنی تھی تو پھر اگر پرویز الہی کی صورت میں لے کر آنی تھی تو پھر جو ہے ہم نے یہ پی ٹی آئی کیوں بنائی اور کیوں لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا اور اتنی محنت کیوں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جو ہے پرویز الہی کو کسی صورت ووٹ نہیں دیں گے. تاہم ان کا ابھی یہ اعلان نہیں ہوا کہ وہ اپوزیشن کے کسی امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تاہم یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ تین گروپ علیم خان گروپ اور شینا گروپ جو ہے وہ کس کے ساتھ جائے گا. اگر ان تینوں گروپوں میں سے کسی ایک بڑے گروپ نے بھی یہ حمایت کر دی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے تو پھر جو ہے اپوزیشن کا امیدوار کامیاب ہو سکتا ہے. اگر تینوں گروپ جو واپس چلے گئے پی ٹی آئی میں اور پرویز الہی کے کو انہوں نے ووٹ دینے کا اعلان کر دیا تو پھر جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے امیدوار کو جو ہے وہ جتوا سکیں. اور مسلم لیگ نون کے بھی 7 اراکین ایسے ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ حکومتی امیدوار یعنی چودھری پرویز الہی کو اپنا ووٹ دیں گے, اور ان میں سے 3
اراکین اسمبلی سے میری مختلف بات ہو چکی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب ہم وہ ووٹ جو ہے چودھری پرویز رائی کو دیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا، دعویٰ کیا انہوں نے، ابھی سامنے نہیں آیا کہ ہمارے پاس 15 مزید اراکین ہیں جو کہ اپنا ووٹ چودھری پرویز رائی کو دیں گے، اور یہ تمام صورتحال جو ہے اس وقت آج سے جو ہے بنے گی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ مسلم لیگ نون نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے آج رات کو 8 بجے طلب کر دیا، اور تمام اراکین کو فوری طور پر اس اجلاس میں پہنچنے کی ہدایت کی، اور 2 روز قبل جو ہے تمام اراکین کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کر دی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ کوئی بھی جو این ٹی اے ہے وہ لاہور کو نہیں چھوڑے گا، اور 1 گھنٹے کے نوٹس پر جو ہے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں پہنچنے کا پابند ہوگا۔ جی اچھا، جو پہلے خبریں تھیں اس میں ہم ناراض گروپ جتنے بھی ہیں تینوں ان کو دیکھیں تو اس میں ترین گروپ کا تو جو واحد مطالبہ تھا وہ مائنس بزدار تھا، وہ تو ایک طرح ہو چکا۔ ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے ترین گروپ کی، اور یہ کتنے اثر انداز ہوں گے حکومت سازی پہ؟ جی، ترین گروپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس وقت 17 بتائی جا رہی ہے، اور مسلسل ہمارا ترین گروپ سے بھی رابطہ ہے، اور ترین گروپ جو ہے پہلے تو یہ دیکھ رہا تھا کہ وفاق میں جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ کامیاب ہونے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پنجاب میں کس کے ساتھ جانا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جانا، کیونکہ پنجاب کی جو الیکشن ہے وہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وفاق کی عدم اعتماد سے شاید پہلے ہو جائے، لیکن جو کہ بظاہر ابھی نظر نہیں آ رہے۔ اگر یہی بات ہوئی تو ترین گروپ کو بھی اپنا فیصلہ آج نہیں تو کل اس کو کرنا پڑے گا، اور ہمارے جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ ترین گروپ نے بھی اپنا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا، اور جتنے بھی اراکین اس وقت لاہور میں موجود ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہونے کے بعد جو ہے موجودہ صورتحال پر انہوں نے ڈسکشن کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جہانگیر ترین کے لندن میں رابطہ بھی کیا جائے گا اور ان سے یہ تمام موجودہ صورتحال ڈسکس کی جائے گی، اور اس کے بعد جو جہانگیر ترین جس قسم کا فیصلہ کریں گے اس کے بعد جو ہے جہانگیر ترین اپنے اناؤنسمنٹ کرے گا، اور اس کا فیصلہ ابھی بالکل نہیں ہونا کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، حکومت کا ساتھ دے گا یا اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون کا ساتھ دے گا، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ بالکل کلیئر نہیں کر سکا۔ تاہم جہانگیر ترین گروپ کا جو ایک مطالبہ تھا کہ وہ مائنس گلزار ہونا چاہیے، مائنس گلزار ہو گیا ہے، اور کل ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گلزار سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مجھے کوئی مائنس گلزار کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن میں نے تو اپنے جو لوگ ہیں ان کو فل فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور ان کے جو مطالبہ تھے وہ بھی میں پورے کرتا رہا ہوں۔ جی اچھا، مائنس بزدار تو ناراض گروپ کا بھی مطالبہ تھا، اور ایک لیول پر ہم نے ماضی میں دیکھا کہ چودھری برادران کی جانب سے بھی اس طرح کی آواز آئی، تو مائنس بزدار کے پیچھے کیا تمام ناراض لوگوں کے اپنے اپنے مفاد موجود ہیں؟ جی دیکھیں، جو ناراض لوگ ہیں ان کے اپنے مفادات تو ہوتے ہیں، اور سیاست کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی کمٹمنٹس بھی کی ہوئی ہیں، اور جو خاص طور پہ ترین گروپ کے لوگ ہیں ان کا زیادہ کا تعلق جو ہے جنوبی پنجاب سے ہے، اور وہ اپنی جو ناراضگی ہے وہ آئندہ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور ان کا جو زیادہ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں چاہے وہ 2 ماہ بعد ہوں 3 ماہ بعد ہوں یا اپنے مقررہ وقت پر 1.5 سال بعد ہوں، تو انہوں نے اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ نون لیگ سے مانگی ہوئی تھی کہ اگر الیکشن ہوں گے تو ان کے جو امیدوار کینڈیڈیٹس ہیں جو آپ کو ووٹ دیں گے ان کو آئندہ الیکشن میں ٹکٹ دینی ہے، اور اس سلسلے میں حمزہ شہباز سے ان کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں اور بات بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد جو بات کہاں تک پہنچی وہ سب منظر پر نہیں آ سکی، لیکن سلیم آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے قمر دلشاد، سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب۔ پنجاب اسمبلی کی جو صورتحال ہے، اس عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے، اب وہاں پر آئینی طریقے سے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کس طریقہ کار پر ہوگا؟ اس میں سب سے پہلی بات اہم ہوگی کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی جو ہے وہ اس کا باقاعدہ الیکشن شیڈول جاری کریں گے، جس کے لیے باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اسکروٹنی ہوتی ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے، اعتراضات ہوتے ہیں، جیسے کہ صوبائی اسمبلی کا انتخاب کے موقع پہ جو ایک مرحلہ ہوتا ہے، نامینیشن پیپر وصول کرنا، اس کے بعد باقاعدہ لسٹ جاری کرنا، اعتراضات کا جواب دینا، یہ سب چیزیں جو ہے مکمل کرنے کے بعد یہ الیکشن جو ہے یہ پیر کے روز ہو سکے گا صوبائی اسمبلی پنجاب میں قائد ایوان کا انتخاب کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں مرحلے ہیں، اعتراضات ہیں، ریجیکشن ہے، سارے کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو یہ کل تو قائد ایوان کا انتخاب نہیں ہو سکے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ سنڈے کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ پیر کے روز جو ہے اس کا انتخاب ہونے کا ممکن ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے شفافیت کے پہلو پر بھی تھوڑا سا بتا دیجئے گا، اور خاص طور پر کیا ایسی چیزیں الیکشن کمیشن دیکھتا ہے کہ یہ پروسیس اسموتھلی ہو سکے؟
نہیں، اس میں الیکشن کی وجہ سے پاکستان کا عمل دخل نہیں ہوتا. یہ صوبائی اسمبلی پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ ہاں بالکل اسپیکر کا بھی رول ہوتا ہے، لیکن وہ تو باقاعدہ جانچ پڑتال کرنے کا مرحلہ سیکٹری صوبائی اسمبلی جو پنجاب ہے وہ اس کے سارے معاملے کو دیکھتے ہیں، وہی ریٹرننگ آفیسر ہوگا اور کوئی سب معاملہ ہوگا. چونکہ اوپن بیلٹنگ ہے نا یہ باقاعدہ ڈویژن کے تحت انتخابات ہونا کہ لیفٹ رائٹ جانا، کہ جس نے حق میں جانا ہے دائیں جائیں، جس نے مخالفت جانا بائیں جائیں، یہ سارے معاملات ہیں. اس کے بعد باقاعدہ مقابلہ ہونا ہے، کمپٹیشن ہونا ہے. یہ سارا معاملے طے جو ہونے ہیں یہ 3 کے روز ہو سکیں گے. اسکوٹری کا عمل بڑا مشکل ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، چیک کرنا ہوتا ہے. یہ سارے معاملے وہی طریقہ ہے جو الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن اختیارات جو ہیں وہ سیکٹری صوبائی اسمبلی پنجاب جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر ہے. اچھا، اسپیکر جو اس وقت موجودہ ہیں چودھری پرویز الہی، اب وہ خود ہی نامینیٹ ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے، تو کیا ان کو بھی پہلے ہٹنا ہوگا اپنے عہدے سے؟ نہیں، وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر ہوگا. ڈپٹی اسپیکر اس کی پروسیڈنگ کو چلائیں گے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. لیکن اگر چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکتے تو پھر مطلب ان کے خلاف بھی اعتماد ہو گیا تو اسپیکر صوبائی اسمبلی کا بھی انہوں نے مستعفی ہونا پڑے گا. صحیح جی، بہت شکریہ. سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن دلشاد ہم سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ تمام تر الیکشن کرانے کا جو پروسیجر ہے، جو معاملہ ہے، وہ صوبائی اسمبلی کا اپنا عملہ کرتا ہے اور اس میں اسپیکر کی جو ہے انپٹ یقینی طور پر شامل ہوتی ہے. لیکن کیونکہ اسپیکر صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ خود جو ہے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہیں تو وہ سائڈ میں ہو جائیں گے اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ تمام تر معاملات کو چلائیں گے اور ہاؤس کو رن کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ، ہم ان سے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں. سلیم شیخ، آپ نے بھی تھوڑا سا پروسیجر اس سے پہلے بتایا تھا کہ کیا طریقہ کار ہوگا اور اب جو ہے قمر دلشاد نے بھی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو چودھری پرویز الہی ہیں وہ سائڈ میں ہو جائیں گے اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس معاملات کو آگے بڑھائیں گے، تو کتنا جو ہے دلچسپ معاملہ ہوگا جب یہ ایوان میں ووٹنگ کا سلسلہ شروع کیا جائے گا؟ جی بالکل، دیکھیے ووٹنگ کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈویژن ہوگی ووٹنگ کی. جب کیونکہ اگر 2 امیدوار ہوئے تو پھر 2 ڈویژن بنیں گی کہ اگر چودھری پرویز الہی ہیں تو ان کے حق میں جنہوں نے ووٹ دینا ہے تو وہ ایک طرف ہو جائیں گے، اور اگر حمزہ شفاظ امیدوار ہیں تو ان کے جو ووٹر ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گے، اور پھر اس کی گنتی کا عمل شروع کیا جائے گا اور پھر جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے تو وہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گا. لیکن اس کے لیے ایک یہ بھی قانون ہے پہلی بار میں کہ 186 اراکین